میرے ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج مجھے 34 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اور یہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا اور اپنے ارادے کا دوبارہ اعلان کروں گا کہ جب میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی 4 جولائی کو، تو 5 جولائی کو پی ٹی آئی کے تمام ایم ایل ایز اپنا کینڈیڈیٹ چن کے اسمبلی میں گئے تاکہ اپنا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا چنے، اور یہ پی ٹی آئی کا حق تھا کیونکہ ہمارے 22 ایم ایل ایز تھے، 33 کی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو شرمناک دن وہ ہم پوری گلگت بلتستان کی عوام نے دیکھا کہ پولیس کو بھیجا گیا، اسمبلی سیل کی گئی، ایم ایل ایز کی توہین کی گئی، اسپیکر اسمبلی کو اندر جانے سے روکا، اور وہ فوٹیج سب کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد ایک فرعون، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ فرعون کون ہے، یہ فرعون ہمارے ایم ایل ایز کو پی ٹی آئی کے ان کو بلا کے کہتا ہے کہ 1 سال تک بھی اسمبلی بند کرنی پڑے تو ہم بند کریں گے، لیکن ہم پی ٹی آئی کا چیف منسٹر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کو تکلیف تھی پی ٹی آئی کے جھنڈے سے اور عمران خان صاحب کی تصویر سے جو انہوں نے اس ملک سے ختم کرنی تھی۔ اور پھر یہ بڑی ڈٹائی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر گلگت میں نے تقریر میں کہا تھا کہ ہم جب اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ اقتدار دیا تو ان سب کریکٹرز کا، کرداروں کا، جنہوں نے ایم ایل ایز کو ڈیفیکشن پہ مجبور کیا، جنہوں نے اسمبلی، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے، اس کے اوپر جس نے تالے لگائے، وہ جو مرضی ہو، جس مرضی ادارے کا ہو، اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ اور یہ میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں، آپ مجھے اس کے اوپر ایک اور سزا دیں، کیونکہ یہ ہماری جدوجہد، اور یہ ہماری جدوجہد، یہ سب کان کھول کے سن لیں جنہوں نے یہ سزا دلوائی اور سزا دینے والے، کہ یہ ہماری جدوجہد اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ اب اس نظام کی تبدیلی ہے، اور اس سزا سے عدالتوں کا مذاق بنا۔ یہ جو پولیس سے حرکتیں کروائیں گلگت بلتستان میں، آپ پی ٹی آئی کے ورکرز اور نیشنلسٹ کو گرفتار کروا رہے ہیں، اس سے پولیس کا مذاق بنا اور اس پورے نظام سے لوگوں کا اعتبار ہٹ گیا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اور پاکستان بھر میں جہاں جو کردار، جو 8 فروری کو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ان کرداروں کو معافی ملے گی؟ نہیں، یہ عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم خان صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ 26 نومبر کو ہمارے نہتے ورکرز کو چن کے ڈی چوک میں مارا جا رہا تھا، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد کون سنبھال رہے ہیں؟ کل نہیں اور پرسوں باجوڑ میں جو واقعہ ہوا، اسپیکر صاحب، دن کی روشنی میں انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کروائی، اور ہمارے چیک پوسٹوں کے اوپر وہی لوگ آ گئے، اور انہوں نے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، انہوں نے امارات اسلامی کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے ادھر چیخیں ماری، امارات اسلامی زندہ باد۔ اور اسپیکر صاحب، یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہ میرے حلقے سے ہے، یہ علاقہ بانڈاملا سیت اس کا نام ہے، پی کے 20 میں آتا ہے، یہ کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ بالکل ہمارے حلقے کے بیچ میں ہے یہ ایریا۔ کس طرح یہ لوگ آئے؟ آج انہوں نے بتایا نا جی صاحب نے کہ تشکیلیں آتے اور ایک تشکیل میں 16 بندے ہوتے ہیں۔ 16 نہیں، ادھر تو 400 بندے آئے ہیں، 400 بندے، اور آج تک اس چیک پوسٹ میں ان کا قبضہ ہے، اور وہ بیٹے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف ہمارے لیے تگڑے ہیں وہ کہ جاؤ اور پی ٹی آئی کی کارکنوں کو چن کے گھروں سے نکالو، گلیوں سے نکالو، ان کو نشانہ بنائے، ان کو حبس بیجا میں رکھ کے
क्या इनका यही है तरीक़ा कार? इनको सिर्फ ये काम हवाला हुआ है। मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे 34 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और ये वजह क्या है वो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा और अपने इरादे का दोबारा ऐलान करूँगा कि जब मेरी डिसक्वालिफिकेशन हुई 4 जुलाई को, तो 5 जुलाई को पीटीआई के तमाम एमएलएज अपना कैंडिडेट चुन के असेंबली में गए ताकि अपना चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का चुने, और ये पीटीआई का हक था क्योंकि हमारे 22 एमएलएज थे। 33 की असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे। तो जो शर्मनाक दिन वो हमारा पूरी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने देखा कि पुलिस को भेजा गया, असेंबली सील की गई, एमएलएज की तौहीन की गई, स्पीकर असेंबली को अंदर जाने से रोका, और वो फुटेज सबके सामने। और फिर उसके बाद एक फिरौन, आपको पता ही होगा ये फिरौन कौन है, ये फिरौन हमारे एमएलएज को पीटीआई के उनको बुला के कहता है कि 1 साल तक भी असेंबली बंद करनी पड़े तो हम बंद करेंगे, लेकिन हम पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको तकलीफ थी पीटीआई के झंडे से और इमरान खान साहब की तस्वीर से जो इन्होंने इस मुल्क से ख़त्म करनी थी। और फिर ये बड़ी ढिठाई से ये भी कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके ऊपर गिलगित में मैंने तकरीर में कहा था कि हम जब अगर अल्लाह ने हमें दोबारा इक़्तिदार दिया तो उन सब कैरेक्टर्स का, किरदारों का, जिन्होंने एमएलएज को डिफेक्शन पे मजबूर किया, जिन्होंने असेंबली, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असेंबली है, इसके ऊपर जिसने ताले लगाए वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी इदारे का हो, उसको कानून के कठेरे में खड़ा करेंगे। और ये मैं दोबारा ऐलान करता हूं, आप मुझे इसके ऊपर एक और सजा दें, क्योंकि ये हमारी जदोजहद, और ये हमारी जदोजहद, ये सब कान खोल के सुन लें जिन्होंने ये सज़ा दिलवाई और सज़ा देने वाले, कि हमारी जदोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये अब इस निज़ाम की तब्दीली है। और इस सज़ा से अदालतों का मजाक बना। ये जो पुलिस से हरकतें करवाई गिलगित बल्तिस्तान में, आप पीटीआई के वर्कर्स और नेशनलिस्ट को गिरफ्तार करवा रहे, इससे पुलिस का मजाक बना और इस पूरे निज़ाम से लोगों का एतबार हट गया। तो हम इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान भर में जहां जो किरदार, जो 8 फरवरी को पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, तो आप क्या समझते हैं ये जो इन किरदारों को माफ़ी मिलेगी? नहीं, ये अवाम के कटहरे में खड़े होंगे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और जहां तक हमारी बात है, हम खान साहब के साथ थे, हम खान साहब के साथ हैं और हम खान साहब के साथ रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।